السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانبیاء بہت خوبصورت سورت ہے، سورہ انبیاء۔ شروع میں تو ہم کافی کچھ اللہ کی خلاقی کے بارے میں پڑھیں گے، بڑا کچھ اس میں سائنس کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے، بڑی دلچسپ آیات ہیں غور و فکر کرنے کے قابل، اور آگے پھر کچھ انبیاء کا ذکر ہم پڑھیں گے، اور اس سورہ انبیاء میں انبیاء کی دعائیں کافی ساری آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے بد تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری فکروں ہی میں منہمک ہیں، یعنی بہت لائٹ ہارٹیڈلی سن رہے ہیں۔ اول تو سنتے ہی نہیں، سنتے ہیں تو انڈیفرنس کے ساتھ سنتے ہیں، بہت لائٹلی سنتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم سن تو رہے ہوتے ہیں اور دل اندر سے انکاری ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں دوسری چیزوں میں، خیال آتا ہے کہ ہاں برکت اور ثواب کے لیے سن لو، پریکٹیکل تھوڑی ہے، ہو تھوڑی سکتا ہے۔ تو پھر یہ دراصل کیا ہوا، یہ سننا تو نہ سننے کے برابر ہو گیا۔ سنو تو عمل کے لیے سنو، اس لیے کہ اللہ نے ورسز ٹو ڈو ہمیں بتائے ہیں، ورسز ٹو ریڈ نہیں ہے، صرف کرنے کے کام ہیں جو بتائے ہیں، جنت کا راستہ ہے۔ لاہیتن قلوبہم، دل ان کے کھیل رہے ہیں، واسر النجوا، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی، مشرکین بوکھلا گئے، سمجھ نہیں آتا تھا کہیں تو کیا کہیں، آپ کو کیا آپ کو ٹائٹل دے، کس فائل نیم کے تحت آپ کو فائل کریں، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو ان کی بوکھلاہٹ ہے یہاں پر۔ بل قالوا اضغاث احلام، کہتے ہیں کہ یہ تو پریشان خواب، یعنی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ بل افترا، بلکہ من گھڑت ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ اور ورنہ یہ لائے کوئی نشانی، جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، یعنی معجزے دیکھ کر۔ افہم یؤمنون، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ پھر دیکھ لو آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا موضوع ہے قرآن کا؟ انسان۔ کوئی بھی مشین ہم خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے جس سے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر پہلے ہی دن اگر اس کا پلگ ہی غلط جگہ پہ لگا دیا اور کرنٹ ہی زیادہ آ گیا تو پہلے ہی دن وہ تو مشین بیکار ہو کے رہ جائے، کنیکشن ہی صحیح نہیں جوڑا تم نے، تار ہی صحیح نہ جوڑے، ساری کی ساری۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا فوراً ہی نئی مشینیں آتی ہیں، بعض دفعہ ابھی پلگ ہی نہیں کیا ہوتا کہ وہ جل جاتی ہیں کنیکشن کی گڑبڑ کی وجہ سے۔ تو انسان ہو تم، کیا تم کو اللہ تعالیٰ استعمال کرنے کا طریقہ نہ سکھائے گا؟ اتنی زبردست اللہ نے مشینری تم کو دی ہے، اشرف المخلوقات اللہ نے تمہیں بنایا ہے، بیسٹ آف اللہ کریشن ہو تم، تو اللہ تم کو استعمال کرنے کا طریقہ نہ بتائے گا؟ تو اس کو تو ہم اون کریں، اس مائی بک، اس کو کسی اور کا قصہ نہ سمجھیں۔ یہ مت سوچے کہ یہ تو فلاں پڑھاتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے۔ جب تک ہم اونرشپ نہیں لیں گے قرآن کی، اپنائیت محسوس نہیں کریں گے اس کے ساتھ، جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ جب بھی قرآن کو پڑھیں ہمیشہ اس طرح سے پڑھیں جیسے کہ یہ مجھے ہی بتا رہا ہے، میں ہی اس کی مخاطب ہوں۔ کسی اور کو نہ دیکھا کریں، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کیا کچھ یہ قرآن ہم کو سکھا دیتا ہے، واقعی ہمیں انسان بنا دے گا۔
غصہ ہے تو کیا کرو، خوشی ہو تو کیا کرو، کیسے اپنے آپ کو قابو میں رکھو، انسانوں کے حقوق کیسے ادا کرو، تحفے تحائف کا لین دین کیسے ہونا چاہیے، جو معاشرے کے ڈاؤن ٹراڈن طبقات ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو، فنڈ ریزنگ تمہاری کس طرح سے ہونی چاہیے، مائنڈ سیٹ تمہارا کیا ہونا چاہیے، اندر باہر سے ہمیں سکھا دیتا ہے. تزکیہ کیسے کرو، اپنے آپ کو تم ریلیکس کیسے کرو، ساری چیزیں تو اس نے ہمیں بتا دی، بشرطے کہ ہم فائدہ اٹھانے والے ہوں. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید تم سے پوچھا جائے. لعلکم تسألون، کیا پوچھا جائے، عذاب آ گیا کہاں بھاگ رہے ہو؟ انہی گھروں کی محبت کی وجہ سے اللہ کی بات سننے کی فرصت نہ ملی، اسی لائف سٹائل کو بچانے کے لیے تم کو اللہ کا دین اچھا نہ لگا، اب کدھر بھاگ رہے ہو؟ چلو ذرا تم سے پوچھا جائے کس بلبوتے پہ اللہ سے ٹکر لی تھی، بتاؤ، یہ بتاؤ کہ آخر کون سی تمہاری یہ چیز ہے تم کو اللہ سے بچائے گی. کیا جواب دیا تباہ شدہ قوموں نے؟ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے. کسی نے نہیں کہا کہ ہم غافلین تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، کہا ظالمین، دے ریئلائزڈ ہم غلط کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں جو جان بوجھ کے سمجھنے کے باوجود، اسلام کو حق جاننے کے باوجود جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، دے نو اٹ. ہو نہیں سکتا اگر وہ درست نہ ہوئے، ان کی پکار بھی کیا پتہ یہی پکار ہو پھر کہ ہاں ہم ہی ظالم تھے. اب کیا الفاظ ہیں، فما زالت، ہوتی رہی یہی چیختے رہے. لگتا ہے نا چیخ رہے، گلے بیٹھ گئے. پہلے بہت ساری آوازیں، اس کے بعد موت نے ایک ایک کر کے وصول کیا. اللہ کا عذاب برستا رہا. آوازیں مدھم. پہلے اسٹرینتھ کم ہوئی، پھر تعداد کم ہوئی، کم ہوتی گئی. تلکا دعواہم، یہی کہتے رہے، انا کننا ظالمین، جیسے چیخ کے گلا نہیں بیٹھ جاتا، رو کے گلا نہیں بیٹھ جاتا، غم کی وجہ سے جو ہے وہ دم نہیں گھٹنے لگتا. اس کے بعد ان کے اندر سے زندگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکلنی شروع ہوئی. حتی جعلناہم حسیدا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا. بڑی رونق تھی، بڑے گناہوں کے موقع تھے، بڑی گہما گہمی تھی اور بڑے گناہوں کے اندر وہ مگن تھے. کٹ گئی ساری کھیتی، خامدین، بجھ کے رہ گئے. بڑا بھڑکتے تھے اللہ کا نام سن کے، اب تو زندگی کے رمق بھی نہ رہی، ایک شرارہ بھی نہ رہا. خاموشی. کیا بولتے تھے اسلام کے خلاف، کیا ہنستے تھے اسلام پر، مسلمانوں پر. اب کیا ہے؟ ڈیفننگ سائلنس، کچھ بھی نہیں. یہی انجام اللہ کرتا ہے. کتنی ہی کھنڈرات ہم دیکھتے ہیں نا، جا کے کیا خاموشی ہوتی ہے وہاں پہ، پتہ نہیں بولیں تو کیا بولیں وہ ہڈیاں. اب بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو زندہ ہو، ذرا سمجھ لو زندگی کا مقصد. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنایا. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے، بس یہی کچھ تو ہمیں کرنا ہوتا کہ اپنے ہی پاس سے کچھ بنا لیتے. مگر ہم تو بلکہ ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. دعوت دی جا رہی ہے کہ تم حق کو اٹھا لو. انٹلیکچل جہاد بھی ہے، مغز کی بات کی جا رہی ہے نا، فَيَدْمَغُوهُ، دماغ استعمال کرو. انٹلیکچل جہاد، علم حاصل کرو اور اس علم کو تم پھر اسلام کی سربلندی کے لیے لگاؤ. کیا مسلمان اسکالرز ہوا کرتے تھے، چونکہ علم تھا اس لیے بدتمیز نہ تھے، غصہ نہیں کرتے تھے. آج کل تو ہم بس جلاؤ اور گھیراؤ کی نفسیات میں مبتلا ہو گئے ہیں. ایک مسلمان اسکالر تھے، وہ گئے ہیں اور کسی نے ان سے کہا کہ بھئی وہ سنا ہے تمہارے نبی کی بیوی پر تو بڑی تہمت لگی تھی. اشارہ تھا واقعی جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ معاملہ ہوا. ہم ہوتے تو بھڑک جاتے ہیں نا، لوگ تو گریبان پکڑ لیتے کہ ہاؤ ڈیئر یو. وہ عالم تھے، انہوں نے کہا ہاں 2 پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگی، ایک کو اللہ نے بچہ دیا اور ایک کی اللہ نے اپنی کتاب میں اس کی معصومیت اللہ نے نازل فرما دی. کتنا خوبصورت جواب ہے، آپ دیکھیں. اس کی ضرورت ہے، یہ بغیر نالج کے کیسے ہوگا؟ اور نالج بھی کیسی کمبینیشن، اسکول کی بھی نالج، دنیا کا علم بھی چاہیے اور دین کا علم بھی چاہیے. علم الادیان، علم الابدان، یہ
آئیڈیل کمبینیشن ہے جس کی آج مسلمانوں کو ضرورت ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور دم نہیں لیتے. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں جو بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں، اور آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرے خدا ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں پر جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب جواب دہ ہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. اللہ سے کوئی نہیں پوچھے گا تو نے یہ کیوں کیا، اللہ ان سے پوچھے گا. بعض دفعہ لوگ خفا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھ کیوں کیا، پوچھوں گی اللہ سے قیامت کے دن. پوچھیں گی، اللہ ان سے پوچھے گا. اللہ نے اس لیے تھوڑی پیدا کیا کہ ہم اللہ کو ایگزامن کریں، کراس کوشچن کریں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ اللہ ہمارا امتحان لے. بڑی جرت ہے. کیسے کیسے لوگ اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ کیوں بنایا اللہ نے، یہ رول کیوں دے دیا اللہ نے. آپ کی مجال کے آپ بات کریں. امریکن ایمبیسی جائیں ویزا لینے کے لیے اور پوچھیں کیوں کہا کلرڈ بیک گراؤنڈ، کیوں کہا سیدھا کان دکھاؤں، کہیں گے ویزا چاہیے کہ نہیں. چپ کرو. کان دبائے کان دکھائے ہم چپ کر کے وہی کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہاری غرض بھی تم کو چاہیے داخلہ. اور اللہ کی ہر بات میں مین میں کیوں اور کیوں، ایسے کیوں اور ویسے کیوں. اللہ سے پوچھتے ہو، اللہ کو سکھاؤ گے. اس قدر غرور ہے، اتنا تکبر ہے. اللہ کے دین پر کریکشن سلپ تم لگاؤ گے. اب تمہاری عقل اللہ سے بڑھ گئی، دی اللہ نے، اور اللہ کو سکھانے کھڑے ہو گئے ہو. آج اللہ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیوں کیا. تم پوچھے جاؤ گے تم نے کیا کیا. اللہ تم سے پوچھے گا. حدیث میں آتا ہے 5 سوال پوچھے جائیں گے، اس سے پہلے بنی آدم کے قدم اللہ کے آگے سے ہل نہ سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں. کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا. اور جوانی کس میں گلائی، جب ینگ تھے، یوتھ تھا، ہر بات اتنی اچھی سمجھ آتی تھی تو کیا کرتے رہے، کہاں انشپ ہوگی. وہ ایوب، اب دیکھیں یہاں تک تو کیا ہوا، شکر کی مثالیں بتائی گئی رسولوں کے ذریعے. اب صبر کی اعلیٰ مثالیں بتائی جا رہی ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور یہی ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی. یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور جو تکلیف اس کو تھی اس کو دور کر دیا. اور صرف اس کو اس کے اہل و عیال ہی نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اور بھی اتنے دیے، رحمتم من عندنا، اپنی خاص رحمت کے طور پر. اور وذکری للعابدین، اور ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. کیا سبق؟ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نہایت عبادت گزار تھے. اللہ نے نعمتیں ان کو بہت دی تھیں. ایک سبق یہ کہ نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ بھی دنیا کی دولت مل سکتی ہے، کوئی پرابلم نہیں. اور دوسرا سبق کیا کہ عبادت کے ساتھ دنیا کی نعمتیں جا بھی سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے. دونوں ہی امتحان کے پرچے ہیں. ملنا انعام نہیں، امتحان ہے. جانا عذاب نہیں، امتحان ہے. دونوں امتحانوں میں کامیاب ہو گئے. ایوب علیہ السلام وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی. یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالحوں میں سے تھے. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا. یہ ہے یونس علیہ السلام کا ذکر. یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا ہم اس پر گرفت نہ کریں گے. کیا گرفت نہ کریں گے؟ یونس علیہ السلام کو کنفیوژن ہو گیا تھا. بیسکلی گناہ نہیں، خطا کہیں، خطا ہو گئی، سمجھنے میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا، انٹرپریٹیشن کا پرابلم ہو گیا. اللہ کے حکم کو صحیح طرح انٹرپریٹ نہ کر سکے. لیکن جس کے درجے ہیں سوا، اس کی سوا مشکل ہے. درجہ بہت بلند، اللہ نے اس پر بھی تھوڑا سا پکڑا. تو کیا ہوا؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا. اس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں. اور ہم اس کے لیے بہت مشکل قسم کا ایک طریقہ بھی بنا لیتے ہیں اور ہم نے ایک تعداد اس کے لیے فکس کر لی ہے جو کہ بہت بڑی تعداد ہے. ٹوٹل قرآن کی آیات تقریباً 6 سوا 6 ہزار ہیں.
اور اس کلمے کو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور چھوٹا نہیں ہے الف لام میم کی طرح، کافی لمبا ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ طریقہ ہے جس سے کہ اللہ دعا سنے گا. یونس علیہ السلام نے کس نے گنا تھا کہ یونس علیہ السلام نے کتنی دفعہ پڑھا؟ کیا پتہ 1 ہی دفعہ پڑھا ہو، کیا پتہ 10. اصل چیز کیا ہے؟ خشوع، الہا، زاری، اللہ کو یاد کرنا. حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. تو تعداد امپورٹنٹ نہیں ہے، کوانٹٹی امپورٹنٹ نہیں ہے، کوالٹی امپورٹنٹ ہے. اور پھر ہم نے جب اتنا بھاری بنا لیا اس دعا کے پڑھنے کو، تو ہم بعض دفعہ اس کا اہتمام بھی نہیں کر پاتے، سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کون اتنی مشکل مشقت اٹھائے، اور ہم اپنے آپ کو خود ہی محروم کر لیتے ہیں اس کے پڑھنے سے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو مانگ سکتے ہیں، وضو ہو یا بے وضو ہو. اور کھلا پڑھیں، کوئی تعداد فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سوچیں نہیں وہ تو یونس علیہ السلام تھے، ہمارے لیے تو اتنی زیادہ تعداد میں پڑھنا ضروری ہے، تو آگے ہماری غلط فہمی دور کر دی. فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی. اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. تو مومنوں کے لیے بھی یہی وعدہ ہے. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. اب یہ دعائیں قبول ہوئیں، کیوں ہوئیں اور کیسے ہوئیں؟ ایک تو آپ دیکھیں وقت اور موقع، تڑپ کر دعا کی تھی، تڑپ کے. تو جب دل میں تڑپ آئے دعا کر لیں، پوسٹ پون نہ کریں. کیا پتہ پھر یہ کیفیت ہماری نہ رہے تو پھر وہ پورا جو ایٹماسفیئر ہے دعا کا وہ بھی چینج ہو جائے گا. اور کیا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہم نبیوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو دیکھیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. تو یہ خوبیاں اللہ کو بہت اچھی لگتی ہیں. واللتی احسنت فرجہا، اور وہ خاتون یعنی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنایا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو. مگر انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی اور اس کو ہم لکھ رہے ہیں. اور ممکن نہیں ہے جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر کبھی پلٹ سکے. یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدے برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. اور وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور وہ دن جب آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ لیے جاتے ہیں. یہی آج سائنس ہمیں کہتی ہے کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ، بڑھ رہی ہے، پھر ایک جگہ رکے گی، پھر کانٹریکٹ ہوگی، پھر جب کانٹریکٹ ہوگی یونیورس بقول ان کے، تو ظاہر ہے کہ پھر وقت واپس پیچھے کی طرف جائے گا. تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہا کہ ہم دوبارہ رول کر لیں گے جیسے کہ ہم نے پہلی دفعہ اس کو پھیلایا تھا، تو ہم اس کو رول کر لیں گے. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد ہی لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. یعنی آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہ آئیں گے. رسولوں کی بات جب قومیں نہ مانا کرتی تھیں تو ان پر عذاب آ جاتا تھا. چونکہ اب رسول نہیں آنے تو لہٰذا قوموں پر اب کوئی ایسا جڑ سے کاٹنے والا عذاب بھی نہ آئے گا. آپ رحمت کے ساتھ آئے، قرآن آپ پر برسا، اللہ کی رحمت آپ لے کر آئے اور آپ نے
اتنی رحمت ہم پر کی، ہمارے چھوٹے چھوٹے معمولی معمولی کاموں کو آپ نے نیکیوں میں کنورٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا. ہم اس کو اللہ کے لیے کریں، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں، آخرت چاہنے کے لیے کریں، تو ہمارا تو سونا، اٹھنا، کھانا، واش روم جانا، ہر چیز عبادت بن جائے گی. سوچیں کسی کے پاس کوئی ایسی چیز آ جائے جس کاغذ کو وہ ٹچ کرے وہ کاغذ جو ہے وہ نوٹ بن جائے، کتنا امیر ہو. اتنی معمولی ٹشو ہے یہاں پر، میرے پاس کوئی ایسی مشین ہو کہ میں اس کو ٹچ کروں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ نوٹ بن جائے، دوڑیں گی نہیں آپ نہ چاہیں گی اس کو لینا. تو بالکل اسی طرح ہمارے معمولی معمولی عمل سنت کے حساب سے ہم ان کو کر لیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر لیں اور ثواب کی نیت سے کر لیں، تو دیکھیں ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بازار جانا، شادی بیاہ، النکاح من سنتی، کاروبار کرنا، الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، فرمایا نکاح میری سنت ہے، یہ سارے کام اجر کا سبب. 24/7 آپ کا میٹر چل رہا ہے، یور کلوکنگ یور اجر، کانسٹنٹلی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اس سے بڑی رحمت اور کیا ہے؟ قل انما یوحی الی، ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے. پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ ہم کہہ دیں بلا، کیوں نہیں، ہم جھکاتے ہیں. اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب میں یہ نہیں جانتا وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو با آواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید تمہارے لیے یہ ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. آخر رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. تو مشکل لگے تو ہو کیسے بدلیں گے؟ اللہ ہے نا، اللہ ہے، دعا کے ذریعے جیسے انبیاء نے دعا کی. سورۃ الحج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، تقوی اختیار کرو. حقیقت یہ ہے قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. جس روز تم اس کو دیکھو گے حال یہ ہوگا ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. کیوں؟ قیامت آ گئی، اب پیدائش کی ضرورت ہی نہیں، سبھی ختم ہو رہے ہیں، تو بچے آنے کی بھی کیا ضرورت، تو سارے حمل ختم. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. حواس ان کے لے جائے گا، مدہوش کر دے گا اللہ کا عذاب ان کو، دماغی کام نہ کر رہے ہوں گے سختی دیکھ کر. کہاں تو وہ دن اور کہاں لوگوں کی بے حسی اور لاپرواہی. وَمِنَ النَّاسِ، بعض ایسے لوگ ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے نصیب ہی میں لکھا ہے جو اس کو دوست بنائے گا اس کو وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. یا ایھا الناس، اے لوگو. اب دیکھیں یہاں سے بعد سے بعد الموت یعنی موت کے بعد جی اٹھنے کے کچھ زمینی دلائل دیے جا رہے ہیں کہ تم خود دیکھ لو، تم ذرا جھانکو اپنے الیکٹران مائکروسکوپ میں، تم دیکھو کیا اللہ کی شان، کیا قدرت ہے، کیا ایگزیکٹ ٹرمنالوجی قرآن استعمال کرتا ہے. 1400 سال بعد جب آج انسان نے دیکھا تو حیران ہو گئے ہیں ڈاکٹرز دیکھ کر کہ کیا ایگزیکٹ بتایا گیا ہے قرآن میں. مدغہ ایک لفظ آتا ہے، مدغہ نوالا جو چبا لیا جائے، جس پر کے دانتوں کے نشان ہوں. اس سٹیج میں جب وہ دیکھتے ہیں فیٹس کو، ایمبریو کو، بالکل لگتا ہے جیسے کہ چبائی ہوئی بوٹی ہے. اسی طرح سیلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، دانتوں کے نشان بن جاتے ہیں چیونگم وغیرہ کے اوپر. اتنی ایگزیکٹ ٹرمینالوجی، تو اب تو کوئی ایمان نہ لائے تو حیرت ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہو تو تم کو معلوم ہو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھ تھوڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی.
ہم تم کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ حقیقت واضح کر دیں. پھر جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں. پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. اور پھر تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یا تو ماں کے پیٹ میں ہی، یا آتے ہی ایک سانس بھی شاید نہ لینے پائے، یا الگ الگ عمروں کے ساتھ، یا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یا کوئی بدترین عمر کو پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. اور اس کے بعد کیا؟ موت. اور موت کے بعد کیا؟ قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ مٹی. سائیکل پورا ہو گیا نا، مٹی سے نکلے تھے، مٹی میں چلے گئے. تو جسم تو مٹی ہو جاتے ہیں. ڈیتھ دا لیولر. اعمال مٹی نہیں ہو سکتے. اگر اعمال مٹی ہو گئے تو بڑی ناقدری ہوئی. تو اللہ تو ناقدری کرنے والا نہیں. کون چاہے گا اعمال مٹی ہوں جس نے گناہ کیے ہوں گے؟ کون چاہے گا میرا پیپر چیک نہ ہو؟ کون چاہے گا میرا پیپر کھو جائے جس کا پیپر اچھا نہیں تھا؟ کون چاہے گا کہ میرا پیپر نہ کھوئے جس نے اچھا کیا تھا؟ کون نتیجہ چاہتا ہے؟ جو محنت کر رہا ہوتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین سوکھی پڑی ہے. پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا یا کہا کہ وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قیامت کی گھڑی آ کے رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اللہ ضرور ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ قیامت ان کے لیے آئے گی جو قیامت کو مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے نہیں آئے گی. کتنا سلی ایٹیٹیوڈ ہے نا، سبھی کے لیے آئے گی. وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا. ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، خیر مل گیا مطمئن ہو گیا. کنارے پہ کھڑا ہے نا، جو کنارے پر کھڑا ہے وہ دوڑنے کو تیار رہتا ہے. ایک مشکل آئی بھاگ گیا فوراً، مشکل کا ذرا سا چھیٹا آیا دوڑ گیا. اگر خوبیاں مل گئی، خیر مل گئی، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا سنور گئی تو دین سے خوش ہے. اور اگر وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی مشکل پڑ گئی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، کوئی دنیاوی لاس ہو گیا، کوئی سوشل ریپرکیشنز اٹھانے پڑے، کوئی فائنینشیل لاس ہو گیا، بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، انقلب علی وجہہ، لوٹ گیا چہرے کے بل. فیئر ویدر فرینڈ ہے، کنڈیشنز لگا کر آتا ہے، فائدہ ملے گا عمل کروں گا. ذرا سی ایک چھینٹا پڑے گا مشکل کا، سارا صبغت اللہ اتر گیا ان کا، سب اللہ کا رنگ کچا تھا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ ہے سری خسارہ. ہم سے اللہ نے کیا کہا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کوئی کنارے پر کھڑا ہوگا اور کھائی کے کنارے پر کھڑا ہے، کتنا بے چین ہوگا، کتنا انسیکیور ہوگا. ایسے لوگ انسیکیور رہتے ہیں. جو بیچ میں آ جاتے ہیں ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے ایمان ہے. اب کیا اللہ کو جب چھوڑ کر بھاگے، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. جو شخصی گمان رکھتا ہو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہ کرے گا، اس کو چاہیے ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. یعنی تقدیر ہے، قبول کر لے، تقدیر سے نہ لڑے اور اللہ سے نا امید نہ ہو انسان. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. ایسی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہے اور ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صحابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے.
کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب ایک بہت خوبصورت بات، آیات آفاقی، دیکھو ذرا کیسے ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اس کو سجدے سے تعبیر کیا گیا. اور کیا پتا ایکچوئل سجدہ کرتے ہوں، ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. وہ بھی سجدہ تو کر ہی رہے ہیں، یعنی اطاعت تو کر ہی رہے ہیں. ان کا جسم ان کے قابو میں نہیں ہے، دل دھڑکنے پر ان کا اختیار نہیں ہے، سانسوں کی ڈوری ان کے قابو میں نہیں ہے. وہ خود اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، چھوٹے سے حصے میں، زندگی کے چھوٹے سے دائرے میں. ان کا جسم تو اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے، ان کا سجدہ تو اللہ ہی کے آگے بچھ رہا ہے. یہ اکڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اللہ جس کو رسوا کر دے اسے پھر عزت دینے والا کوئی نہیں. اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب جو الفاظ ہیں نا، فَالَّذِينَ كَفَرُوا، اب جنہوں نے کفر کیا، الفاظ اتنے سخت ہیں کہ قرآن کا جو پاور ہے اس سے انسان انکار نہیں کر سکتا. دل تو ہلے گا، کوئی مانے نہ مانے، کوئی اعتراض کرے یا نہ کرے، دل تو ہلتا ہے. قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے لباس کاٹے جا چکے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے. اور ان کی خبر لینے کے لیے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ڈنڈے ہیں، ہتھوڑے. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. دیکھیں ہم اللہ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کرتے، بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں آپشن دیا ہے نا، آگ کا اور باغ کا. اللہ ہم باغ کا آپشن اختیار کرتے ہیں. اور جب آگ سے نکلیں گے، جب کبھی گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور اللہ خدا ستودہ صفات کا راستہ دکھا دیا گیا. یعنی اس جنت تک پہنچنے کا آغاز کس سے ہوا؟ طیب بات کی طرف ان کی رہنمائی ہو گئی. اس ساری پولیوشن میں پیور بات تک پہنچ گئے. ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں. اس روش کی سزا کے یقیناً ان کی روش سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے آئے، اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی مشرکین مکہ کے کان کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ تم نے توحید کے گھر کو شرک کا اڈا بنا دیا. اب بنانے والے کا ذکر، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ما سوا ان چیزوں کے جو تم کو بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. کسی نے کہا جھوٹ تیرا ستیہ ناس، تیرا ذکر شرک کے ساتھ کیا گیا. کیا کرنا ہے؟ حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اس کو پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں.
یہ ہے اصل معاملہ. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی کے لیے ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. تو آپ دیکھیں بہت زبردست حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے. اگر نہیں کیا آپ نے حج، ارادہ کر لیجئے، اللہ پورا کرانے والا ہے. اگر آپ پہ حج فرض ہے تو کر لیں، ڈیلے نہ کریں. اور جو وہاں جا کر آتے ہیں اس کی برکتیں وہ ایکسپیرینس کر کر آتے ہیں، بتانے سے نہیں سمجھ آئیں گی. گناہوں سے نجات، دنیا سے بے رغبتی، نیکیوں کا شوق اور امن اور امان، وہ ایک ماحول اپنے اندر لے کر آتا ہے انسان جو نیکیوں کے لیے کنڈیوسو ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی کے تم مطیع فرمان بنو. اے نبی بشارت دے دیجیے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں حج میں ہیں، صبر ہے، نماز ہے، اور دلوں کا کانپنا اور رونا ہے وہاں پر، کبھی خانہ کعبہ سے لپٹ کر اور کبھی نماز میں کھڑے ہو کر اور کبھی کسی اور موقع پر. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کر ان پر اللہ کا نام لو. اور جب قربانی کی بات ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے نیک لوگوں کو، بشر المحسنین. اللہ تعالی ہم کو محسنوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورت الحج آیت نمبر 38 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. موضوع کا رخ تھوڑا سا بدل رہا ہے. بات کی جا رہی ہے جہاد اور قتال کی، اس لیے کہ پیچھے حج کا ذکر آیا اور مکہ جس میں کہ خانہ کعبہ موجود ہے، مکہ ابھی مشرکوں کے قبضے میں تھا، تو لبریشن آف مکہ یہ مسلمانوں کا ہدف تھا. تو اس پر ذرا انسپائر کیا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے، حوصلہ دلایا گیا مسلمانوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. تو جہاد اور قتال اس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. اور اگر میں اور آپ مومن ہیں تو یہ آیات ہمارے لیے انتہائی سکون کا سبب ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد کرنے والا ہے. مخالفت ماحول میں، معاشرے میں، خاندان میں نفس یا شیطان کی طرف سے کتنی بھی کیوں نہ آئیں، اللہ مدد کرنے والا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ذکر آ رہا ہے عبادت گاہوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی ہے.
ان کی، اور وہ کس طرح کی ہے کہ جو شر پسند عناصر تھے اللہ تعالیٰ ان سے زمین کو پاک کرتا رہا. آگے بھی کچھ قوموں کا ذکر ہم پڑھیں گے. بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی فسادی قومیں، اللہ نے ان کو مہلت دی. اور اللہ کی مہلت بھی کیا کوئی 5 10 20 سال کی نہیں ہوتی. ہمارا جب ملینیم ہوتا ہے 1000 سال ہمارے گزرتے ہیں، وہ ایسے بتایا گیا ہے ہمیں کہ جیسے وہ اللہ کا ایک دن، یعنی اللہ کی پلاننگ ایسی ہوتی ہے. تم 5 ایئر پلان بناتے ہو، 10 ایئر پلان بناتے ہو، اللہ کی 1000 ایئرس کی پلاننگ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی صابر ہے. اللہ دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے گناہوں پر. اور جب ایک کرٹیکل ماس پہنچ جاتا ہے، جب کوئی قوم گناہوں کا تھریشولڈ کراس کر جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. اور وہ تھریشولڈ میرے اور آپ کے علم میں تو نہیں ہے، وہ کرٹیکل ماس مجھے اور آپ کو تو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں تک ان کو مہلت دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. لہٰذا ہم بھی دنیا میں اگر شر دیکھ رہے ہیں تو جلدی نہ مچائیں، ہم اپنی اصلاح کریں. ان دا مین ٹائم اگر ہم یہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، اس پہ زوال، اس پہ عذاب آ جائے، تو اگر سب پہ عذاب زوال آ بھی گیا، جو شر پسند اقوام اس وقت ہیں جو کہ ترقی یافتہ بھی ہیں، ان کی جگہ کون لے گا؟ کیا ہم مسلمان اس قابل ہیں کہ ہم دنیا پر صحیح نظام نافذ کر سکیں؟ ہم تو اس قابل ہیں ہی نہیں ابھی. تو ان دا مین ٹائم ہم اپنے آپ کو تیار کریں. کچھ احکامات آج آ رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں سوچیں. کچھ احکامات آ کے گزر چکے، ان کے بارے میں سوچیں. ہم مجاہد بنے، ہم مہاجر بنے، ہم صابر بنے، ہم شاکر اور ذاکر اور عابد بنے. انشاءاللہ تعالی ایک ٹیم تیار ہو جائے گی. اور جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد لوگ تیار ہوں گے ایسے جو دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کریں، عدل اور انصاف ہو. اور جو اس کام کے لیے کھڑا ہو گیا تو بتا دیا کہ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. کتنا بڑا آنر ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں، یعنی کون؟ اللہ کے مددگار جو کھڑے ہو رہے ہیں دین نافذ کرنے. اب مینیفیسٹو کیا ہوگا ان کا جب وہ گورنمنٹ لیول پر آئیں گے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی. عربی آپ پڑھیں نا، املیتو للکافرین. اتنی بڑی بڑی قوموں کا ذکر کیا، لاکھوں لاکھوں کی تعداد ہوگی. محتاط اندازہ بھی ہم لگائیں، لاکھوں کی تعداد ہوگی. اللہ تعالیٰ کو کتنی بڑی فوج چاہیے تھی ان سے نمٹنے کے لیے؟ املیتو للکافرین، پہلے میں نے مہلت دی، ثم اخذتہم، پھر میں نے پکڑ لیا. یہ بلاغت ہے قرآن کی. اللہ ایک کافی ہے، اللہ کافی ہے. اللہ کو فوجوں کی ضرورت نہیں، تمہاری بھی اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ تو تم پہ احسان کر رہا ہے کہ تمہیں اپنے دین کی خدمت کا موقع دے رہا ہے، اپرچونٹی دے رہا ہے. ورنہ اللہ محتاج نہیں، تم اللہ کی نوکری کے محتاج ہو کہ اللہ تم کو چوز کر لے، تم کو موقع دے دے. تو کہا میں نے پکڑ لیا. فکیف کان نکیر، دیکھو میری سزا کیسی تھی. کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا. اور دیکھو کیا ہے وہ، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، الٹی پڑی ہیں اپنی چھتوں کے اوپر. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کیا حسرتناک منظر ہے. کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں. ہم کہتے ہیں نا الو بول رہے ہیں، سنسان ہیں، ویران ہیں، برباد ہو گئے. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اب بڑے بڑے مضبوط محلات. کوئی جائے ذرا قرطبہ دیکھے، الحمرا دیکھے، استنبول جائے، وہاں جا کے ان کے ڈولما باشی پیلس وغیرہ اور دوسری چیزیں دیکھے جو آٹومنز کی شان اور شوکت کی یادگاریں موجود ہیں. سناٹا پڑا ہے، سناٹا. کہاں گئے یہاں کے رہنے والے؟ اللہ تعالیٰ لے گیا. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل ہوتے جو کہ سمجھتے، انسانوں والے دل ہوتے جو عبرت حاصل کرتے. او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے وہ سنتے. کیا سنتے؟ ان پکاروں کو سنتے جو یہاں کبھی بلند ہوا کرتی تھیں، اور اس دعوت کو بھی سنتے جو کبھی ان قوموں کو دی گئی تھی. فإنها لا تعمل الابصار، بات دراصل یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں.
اصل رونا تو دل کے اندھے پن کا ہے. اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اور آنکھوں کا اندھا تو بےچارا اللہ کے ہاں مجبوری قرار پائے گا, اور آنکھوں کا تو حساب ہی اس کو نہ دینا ہوگا. وہ تو خوش ہوگا قیامت کے دن کہ چلو اچھا ہوا آنکھیں نہیں تھیں, حساب نہیں دینا پڑا. لیکن جنہوں نے اپنے دلوں کو اندھا کیا وہ ذمہ دار خود ہیں, اور وہ کہیں اللہ ہی کے ہاں پکڑے نہ جائیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا, مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں, میں نے ان کو پہلے مہلت دی, پھر پکڑ لیا, اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. مجھے اور آپ کو جانا ہے اللہ کے پاس. جی ہاں, ہم یاد رکھیں, دعا کریں کہ اللہ مجھے مہلت دے, میں ویسی جب بن جاؤں جیسی تجھے پسند ہوں, تب میرا بلاوا بھیجنا, اس سے پہلے نہیں. اللہ میں تیاری میں لگی ہوئی ہوں, اللہ کرے ہم تیاری میں لگ جائیں. قل, کہہ دیجئے لوگو, میں تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو. پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ شیطان ڈراتا ہے کہ اگر تم ایمان لائے, اگر تم نے نیک عمل کرے تو دیکھنا اللہ کے اور زیادہ پکڑے جاؤ گے, اور زیادہ پکڑے جاؤ گے, اور دیکھنا دنیا کتنی مصیبت بنے گی تمہارے لیے. شیطان ڈراوے دیتا ہے, اللہ تسلیاں دیتا ہے. وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ, اور جو ہمارے آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ سب آگ کے ساتھی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. خلل انداز ہو گیا یعنی تمنا کیا ہو سکتی نبی کی؟ دین نافذ ہو. پلاننگ کرتے تھے, اپنی عقل استعمال کرتے تھے, وحی کی روشنی میں کام کرتے تھے, لیکن بہرحال پلاننگ تو انبیاء رسولوں کی اپنی ہوتی تھی, وہ روبوٹس تو نہیں تھے. اگر ہم ان کو بالکل کوئی میکینیکل چیز سمجھ لیں تو نعوذ باللہ ہم نے تو ان کی انٹیلیجنس کی نفی کر دی. ان میں وزڈم ہوتی تھی, ان میں انٹلیکٹ ہوتی تھی, ان میں انٹیلیجنس ہوا کرتی تھی, پلاننگ کرتے تھے. ہوتا یہ تھا اور آج بھی ہوتا ہے, انسان دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, نیت کا جائزہ لیتا ہے, خلوص اخلاص پیدا کرتا ہے, کام شروع کر دیتا ہے. الحمدللہ ہو سکتا ہے کام چل پڑے, پلاننگ ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کامیابی مل جائے, اور ہو سکتا ہے کامیابی ملتے ملتے ایک دم کوئی اڑنگا آ جائے, بیچ میں کوئی فل سٹاپ لگ جائے, کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے, ساری کی کرائی محنت پر دوبارہ سے پانی پھر جائے. تو شیطان تو یہ کرتا ہے, دعائیں بھی مانگ لی, خلوص بھی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر آبجیکٹو اچیو نہ ہونے پائے, کوئی نہ کوئی بیچ میں رکاوٹ آ جائے, تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. پھر اسی طرح جو کچھ شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ علیم ہے اور حکیم. وہ اس لیے یہ ہونے دیتا ہے کہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے. کن کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض, ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے. جب وہ اس طرح سیٹ بیکس دیکھتے ہیں, کوئی عارضی ناکامی دیکھتے ہیں, تو پھر وہ ساری بھیڑ چھٹنے لگ جاتی ہے. جو کامیابی کے لیے آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, اور جو حق کے لیے آتے ہیں وہ موجود رہتے ہیں. اور پھر ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین, کوشش کرتے رہو, لگے رہو. تو مومن کی بھی اس کے اندر ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اپنی غلطیوں سے وہ سیکھتا ہے, کمر ہمت باندھتا ہے, اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے کام کرنے کے لیے. اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی آزمائے گا. حق کے لیے آئے ہو, کامیابی کے لیے آئے ہو, تو انشاءاللہ اگر حق کے لیے آئے ہو اللہ چاہے گا تو کامیابی دنیا میں بھی دکھا دے گا, ورنہ آخرت کی کامیابی تو انشاءاللہ یقینی ہے. لیکن نہیں, جب اس طرح کے سیٹ بیکس آتے ہیں, دین کے کام جو ہے وہ ناکام ہونے لگتے ہیں دنیاوی طور پہ, یا اس طرح سے نہیں ڈیولپ ہو رہے ہوتے, وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی ہوتی جو دین والے لے کر آئے ہوتے ہیں, تو پھر بعض دفعہ یہ چیز فتنہ بھی بن جاتی ہے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے فتنہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, حقیقت یہ ہے ظالم لوگ اناد, دشمنی, ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں. اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے.
انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے، بار بار دیکھیں فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہوں کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم، وہ تو نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس جنت کے حصول میں زندگی جہنم بن جائے۔ دیکھیں وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اسٹینڈنگ اوویشنز کے وعدے نہیں کیے، اللہ نے پھولوں کی سیجوں کے وعدے نہیں کیے، انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں، کوئی گیلیکسیز نہیں ہے، کوئی واہ 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 کی صدائیں نہیں لگیں گی، وہ لگ بھی سکتی ہیں لیکن کبھی کبھی عام طور پہ مشکلات آتی ہیں۔ اس کے لیے تیار ہو تو الحمدللہ پھر ضرور آؤ، یا موسٹ ویلکم، لیکن بہت زیادہ امیدیں، بہت زیادہ انشورنس اور بہت زیادہ گارنٹیز مانگتے ہوئے مت آنا، وہ اللہ نے نہیں دی کہ تم جنت نعیم کی تلاش میں نکلو گے، عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی جنت بنی رہے گی، تمہارے گھر کی جنت بھی برقرار رہ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ عارضی طور پہ، ٹیمپرری طور پہ تم کو اس جنت سے ہاتھ دھونے پڑے اور وہ جہنم کا نقشہ ہی پیش کرنے لگ جائے، کوئی بات نہیں، تم یقین رکھنا، تم عمل صالح مت چھوڑنا دنیا کی عارضی جنت کے لیے۔ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، پھر زور دے کر کہا ضرور اللہ مدد کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہے۔ اوپر قتل اور ہجرت اور قتال اور جنت، ایک دم رات اور دن کا ذکر۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں قرآن تو الٹپ ہے، ادھر سے بات شروع کرتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، حالانکہ اتنا خوبصورت ربط ہے۔ جیسے مشکل اور آسانیاں یہ دو چیزیں ہیں، اسی طرح رات اور دن دو چیزیں ہیں۔ کون پلٹتا ہے رات اور دن کو؟ اللہ۔ تو مشکلوں کو آسانیوں میں کون پلٹتا ہے؟ اللہ۔ اور آسانیوں کو اگر مشکل میں پلٹ رہا ہے تو کون؟ اللہ۔ تم راضی برضائے رب رہو، تم ہر حال میں رات ہو یا دن، مشکل ہو یا آسانی، تم اللہ کے بندے ہی بنے رہنا، اللہ کی بندی ہی بنی رہنا۔ اور یاد رکھیں اللہ کی بندی بننا میرا اور آپ کا بیسک ہیومن رائٹ ہے، بنیادی انسانی حق ہے، یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا مجھ سے اور آپ سے۔ ذالک، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا کنیکشن؟ اب ہم سب پہ قرآن برس رہا ہے نا، ایسی ایسی امنگیں دل میں اٹھتی ہیں، اللہ یہ کر لوں یہ کر لوں، یہ نیکیوں کی فصل یوں لہلہا جائے بس میری زندگی میں، اور دوسروں کو بھی نیکی کا راستہ بنا دوں، اللہ مجھ کو رول ماڈل بنا دے، اللہ مجھ کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ایسے ایسے ارمان، ایسی ایسی تمنائیں، اللہ میری اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ جو داماد بہویں، پوتے نواسے، پوتیاں نواسیاں، سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے متقی بنا دے، مجھے متقیوں کا امام۔ یہ ارمان، یہ تمنائیں، یہ لہلہاتی ہیں دل کے اندر۔ اللہ جانتا ہے ان اللہ لطیف خبیر، حقیقت یہ ہے وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یقیناً وہی غنی اور حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنا دیا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی تمہیں لوگوں سے خطرہ ہے کہ تم اچھا عمل کرو گے لوگ نقصان پہنچائیں گے، اور تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ تم اچھا عمل نہیں کرو گے تو اللہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ زمین کھل جائے اس وقت تو کیا کر سکتے ہیں بتائیں؟ یا آسمان اوپر سے گر پڑے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی دیوی زمین پر چلتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے،
اللہ کی بنائی ہوئی چھت تلے رہ رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے اور لوگوں سے ڈرتے ہیں جنہوں نے نہ زمین بنائی نہ آسمان. اتنے وسائل، اتنی ترقی کے باوجود وہ اپنے ملکوں علاقوں میں آنے والے قدرتی آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجبور ہیں اس کے آگے، مجبور محض ہیں بالکل. اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو. اللہ لوگوں کے حق میں شفیق اور رحیم ہے. وہی ہے جس نے تم کو زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا. سچ یہ ہے انسان بڑا ہی منکر حق ہے. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں وہ آپ سے نہ جھگڑیں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو. انک لعلی ھدی مستقیم، یقیناً آپ ہی درست راستے پر ہیں، آپ اللہ کے رسول درست راستے پر ہیں. تو اگر مجھ کو اور آپ کو صراط مستقیم چاہیے، ہم بس رسول کی پیروی آنکھ بند کر کے اختیار کر لیں. وہ ہمیں کبھی گمراہ نہ کریں گے، وہ ہمیں کبھی رسوا نہ کریں گے، وہ ہمیں کبھی تباہ نہ کریں گے. اور جو دعویٰ کرے کہ میں محمد سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم کو طریقے بتاتا ہوں نیک اعمال کرنے کے، محمد نے تو بڑی سختی کی تمہارے اوپر، اور میں تم کو نرم اچھی باتیں بتاتا ہوں، ہوشیار ہو جائیں. وہ سب سے بڑا شیطان، سب سے بڑا طاغوت وہی ہے. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑے تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم جانتے نہیں آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تم دیکھتے ہو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. لٹرلی نفرت، ریزنٹمنٹ، غصہ، حقارت، شکلوں کے اوپر وہ چیز آ جاتی ہے. ڈسڈین، بس نہیں چلتا کیا کریں. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو ان کو ہماری آیات سناتے ہیں. اور یہ میں نے واقعی خود دیکھا. ایک دفعہ کچھ نیوز آ رہی تھی، چینل مجھ کو وہ یاد نہیں رہا وہ کون سا تھا. ایک خاتون سے کچھ اسلام کی کچھ احکامات کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا. وہ غیر مسلم تھی اور جو ان کے چہرے پہ کڑواہٹ تھی، بس جس نے دیکھا ہے نا وہی دیکھ سکتا ہے، وہی اندازہ لگا سکتا ہے. لٹرلی بگڑا ہوا تھا وہ، لٹرلی. حالانکہ جب ٹیلی ویژن پر آتے ہیں یا اینکرز ہو یا کوئی اور ہو تو ان کو بڑا پلیزنٹ اپنا ایکسپریشن رکھنا ہوتا ہے. وہ اندر کی کڑواہٹ جو ہے وہ چہرے کے اوپر چھلک رہی تھی. غصہ تھا، نفرت تھی چہرے کے اوپر. کیا ایکسپریشن تھا واقعی، وہ لگتا ہے جیسے کہ سٹیمپ ہو گیا ذہن کے اوپر. یہ آیات کے ساتھ وہ تصویریں بعض دفعہ آتی ہیں جب آپ نے دیکھی ہوں اور آپ نے کانشیس ہو کے دنیا کو جب دیکھا ہو، قرآن کی روشنی میں انسان دیکھتا ہے تو یہ بالکل یہ چیزیں تو ہیں، یہ تو پرسونیفائی ہو کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ خالی الفاظ نہیں رہتے، یہ واقعات اور حالات اور حقائق اور تصاویر بن جاتی ہیں جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتی ہیں. بس نہیں چلتا. کیا فرمایا؟ یستون بالذین، کہ وہ ٹوٹ پڑے ان پر جو ان کو ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں اس سے بدتر کیا چیز ہے؟ النار، آگ، وہ تمہارے چہرے بگاڑے گی اچھی طرح. وعد اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا ہے اللہ نے آگ کا کافروں سے جو انکار حق کریں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لوگوں تم کو ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اسے چھڑا نہیں سکتے. دیکھیے مکھی کیا ہے؟ کمزوری اور گندگی کی علامت. لیکن اللہ نے پاور اتنا دے دیا ہے اس کو کہ اگر وہ آپ کی چینی کا دانہ لے کے اڑ گئی، اب آپ اس کے پیچھے بھاگیں تو دیکھیں کیسا ڈاج کرتی ہے وہ آپ کو، اور اتنی ساری مکھیوں میں جا کے مل جائے گی، پتہ بھی نہ چلے گا کہ یہ کون سی تھی جو کہ آپ کا چینی کا دانہ لے کے اڑی تھی. تو یہ اللہ حقیقت دکھاتا ہے، اور اس کو شرک سے کمپیئر کیا گیا ہے. شرک بھی گندگی ہے، شرک بھی کمزوری ہے، لیکن بہت ہوتا ہے تو لوگوں پر حاوی ہو جاتا ہے. کہا کہ دیکھو مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ضعف الطالب والمطلوب. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا اس کے پہچاننے کا حق ہے. یعنی شرک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو پہچانا جو نہیں، اس لیے کمزور سہارے ڈھونڈتے ہیں. ان اللہ لقوی عزیز، واقعہ یہ ہے اللہ قوت والا اور عزت والا ہے.
حقیقت یہ ہے اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی شک، کوئی ایشو، دعا کریں اللہ سے، دعا کریں کثرت سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، اللہ حق کے لیے میرا سینہ کھول دے، اللہ انشاءاللہ یہ دعا کبھی آپ کی رد نہ کرے گا۔ اور تم ان دا مین ٹائم کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اچھا، ابھی رکوع اور سجدہ اور اللہ کی بندگی اور نیک کام کا کرنا، ماحول ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا، شیطان ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا، شیاطین الجن والانس، کہ وہی سارے نیک کام کرنے دیں اور آرام سے ریٹائر ہو کر چلے جائیں کہ بس بہت کام کر لیا اب ہم تھک گئے۔ نہیں، وہ تو بہت مخالفت کھڑی کریں گے، یہ کوئی واک اوور نہیں ہے۔ تو کیا کرو یہ ماحول پیدا کرنے کے لیے؟ خود بھی کرو، دوسروں کو بھی کرواؤ، اور اگر کوئی نہیں کرنے دے رہا تو کیا کرو؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ حقیقت ہے، ویری پریکٹیکل، ویری ڈویبل۔ یہ تو مخالفتوں نے ماحول بگاڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ایک پاسبل چیز امپاسبل لگنے لگ گئی۔ جیسے والدین کی فرما برداری، ویری ڈویبل، ویری پریکٹیکل، ویری نیچرل، دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، لیکن جو فرما بردار بچے بنتے ہیں ماں باپ کے، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ لڑکا ہو تو کہتے ہیں ٹائی ٹو دا مامز ایپرن سٹرنگز، اور اماں کے ایپرن سے اٹکا رہتا ہے یہ تو، اور لڑکی ہو تو کہتے ہیں کانفیڈنس ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو ماحول ہے، تو ماحول تم کو غیر مسلم نافرمان نہ بنائے، تم ماحول سے جہاد کر کے تم فرما برداری کا ماحول پیدا کرو۔ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ ملت ابیکم، کنیکشن تمہارے والد ابراہیم کا دین ہے، ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم۔ تم اپنی ہیریٹیج کو پہچانو، تمہاری ہیریٹیج کہیں کوئی تم سے لے نہ لے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ۔ تو یہ چوائس نہیں ہے کرو یا نہ کرو، کرنا یہ کرنا ہے۔ جیسے کریئر کے اندر لگتے ہو، تم پروفیشنز میں لگتے ہو، اللہ نے تم کو دنیا میں یہ کریئر دیا ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ، اس کو نبھاتے ہوئے باقی دنیا کے پروفیشنز، کریئرز، مصروفیتیں تم نبھاتے ہو، ویل اینڈ گڈ۔ اس کو نگلیکٹ کر کے بیک برنر پہ رکھ کے اگر تم نے دنیا کے کریئر بنائے تو تم گواہی کیسے دو گے پھر قیامت کے دن؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے لپٹ جاؤ، اعتصام، چپک جاؤ، لپٹ جاؤ، بالکل دوری نہ رہے، کوئی ڈسٹنس نہ رہے، اپنائیت ہو، قربت ہو، محبت ہو، بس اللہ کو تھام لو۔ ہوا مولاکم، اس لیے کہ وہ بہت ہی اچھا مولا ہے، فنعم وہی تمہارا مولا ہے، ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، اور بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ کس کا؟ جو اللہ کو اچھا سمجھتے ہیں، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ واقعی، اللہ ہمارا مددگار، اللہ ہمارا مولا، اللہ ہمارا نصیر بن گیا، کوئی غم نہیں ہے۔ کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے جو ایک خدا تیرے لیے ہے یا میرے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔